حامد و مصلیًا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کا میرا موضوع پردے کی اہمیت ہے۔ زمانے جاہلیت میں لڑکی کو وجود عار تصور کیا جاتا تھا اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کے وہاں جب لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی تو پیدائش جب ہوتی تھی، اس کی خوشخبری جب سنائی جاتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتے تھے۔ چنانچہ جو ہے پردے کے آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آئے میرے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ پر گھونگھٹ لٹکا لیا کریں، وہ اپنے آپ پر گھونگھٹ لٹکا لیا کریں۔ اور اسلام نے خواتین کو عزت و حرمت کا جو مقام بخشا ہے، اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات دی ہیں، وہ دنیا بھر کے مذاہب اور اقوام میں ایک منفرد حیثیت کے حامل ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اپنے گھر میں قرار سے رہو، تم اپنے گھر میں قرار سے رہو اور پچھلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرا کرو۔ پچھلی جاہلیت کی طرح جس طریقے سے جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر پھرا کرتی تھی، تو اس چیز کی نفی، اس چیز کو منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ضرورت کے موقع پر عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس طرح وہ پردے کے آداب کو ملحوظ رکھ کر بقدر ضرورت باہر نکلے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2408، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات وبعد البنات۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعلیم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 1418، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ان بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جائے، جس شخص کو ان بیٹیوں کے ذریعے آزمائش دی جائے، پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو وہ بیٹیاں اس شخص کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، جہنم میں جانے سے روک دیں گی۔ بخاری شریف کا حدیث نمبر 1044، اس کے راوی حضرت عبداللہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، کیونکہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنے گھر پہ رہے، بغیر کسی ضرورت حاجت کے گھر کے باہر نہ نکلے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 153، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور سورہ احزاب میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا نساء النبی کی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ نرم اور پست آواز میں مردوں سے بات کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کہ تاکہ کوئی مریض دل والا اس کے متعلق شک شبہ کا اظہار پیدا نہ کرے، سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم واللہ خبیر بما یصنعون۔ اے میرے محبوب، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور سورہ نور میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اے میرے محبوب آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال نے کلام پاک میں عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دے رہا ہے، مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس چیز کو نظر انداز نہ کیا جائے، کلام پاک کی آیتوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن ہمارے لیے ایک کتاب ہے، رہبر کی کتاب ہے جو ہماری زندگی کا راستہ بتا۔ بخاری شریف کا حدیث ہے، حدیث نمبر 6612، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا زنا قرار دے دیا۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا زنا قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے۔ جب غیر محرم عورت کا دیکھنا زنا قرار دیا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا، ٹہلنا، باتیں کرنا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1043، اور اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن عورتوں کے گھر میں شوہر موجود نہ ہو تو ان کے گھر میں مت داخل ہوا کرو، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے جسم میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس پر مدد کی اور میں اس سے محفوظ ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2580، اس کے راوی حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں اور میمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آئے جو نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ ہم نے ام سلمہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو نابینا ہے، ہم کو دیکھ نہیں سکتے، یہ نابینا ہے، ہم کو دیکھ نہیں سکتے، تو کس طریقے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو، یہ تم کو نہیں دیکھ سکتے، تو کم سے کم آپ تو ان کو دیکھ سکتی ہو، تو ان سے پردہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 5582، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ والوں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ راوی عرض کرتے ہیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے، یعنی وہ اتنا چست و ہلکا لباس پہنیں گی کہ ان کا پورا بدن نظر آئے گا، اور پھر دوسروں کو وہ بہکانے والی ہوں گی، دوسروں کو بہکائیں گی، خود بھی بھٹکی ہوئی ہوں گی۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ مسلم شریف کے حدیث ہے، حدیث نمبر 5565، اس کے راوی اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اسے چیچک نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ کے رسول میری بیٹی کے بال جھڑ چکے ہیں، تو کیا میں اپنی بیٹی کے بالوں کو جوڑا لگا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بال جڑوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5132، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاتون عطر یا خوشبو لگائے پھر وہ لوگوں کے پاس جائے کہ اس کی لوگ خوشبو سونگھے تو اس نے زنا کیا ہے، تو وہ زانیہ ہے، کیونکہ اس نے غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 697، اور اس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور عورتوں جیسا مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 702، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خواتین کے اوپر رحمت نازل فرمائے جنہوں نے سب سے شروع میں ہجرت فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو انہوں نے اپنے پردوں کو چاک کر کے اپنے دوپٹے بنا لیے، فوراً حکم کی تعمیل فرمائی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا تھا، فوراً حکم کی تعمیل فرمائی۔ مسلم شریف کے حدیث نمبر 5573، اس کے راوی عبداللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کی خاطر پلکوں کے بال اکھڑوانے والی اور اکھاڑنے والی پر اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی بناوٹ میں تبدیلی کرنے والی پر لعنت فرمائی ہے۔